بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں قمر سلطانہ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ چینل دیکھیے، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے ملک میں اس وقت ارشد شریف جو جرنلسٹ تھے کافی مشہور، ان کی شہادت کے بعد سے صورتحال بہت زیادہ سینسٹیو ہوئی ہے۔ لوگ تمام اسی طرف سوچ رہے ہیں، اسی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اسی دوران عمران خان اپنے لانگ مارچ کی ڈیٹ کا اعلان کر دیتے ہیں، جو کہ جمعے سے ہونے والا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ ادھر سے ڈیڈ باڈی آ جاتی ہے، اس کا پیمز ہاسپٹل اسلام آباد میں پوسٹ مارٹم کرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ڈیٹ کا اعلان کیا جاتا ہے کہ جمعرات کو تدفین کی جائے گی دوپہر 2 بجے۔ تو ناظرین کرام، اس ساری صورتحال کے درمیان جب لوگ ان کے گھر تعزیت کے لیے جا رہے ہیں، ان کی فیملی سے مل رہے ہیں، ان سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کی فیملیز بھی مختلف طرح کے خدشات ظاہر کر رہی ہیں کہ کس طرح سے یہ قتل ہوا، کس طرح سے کیا ہوا۔ گو کہ ابھی پورے حتمی طور پر بات چیت سامنے نہیں آئی ہے، لیکن پھر بھی ان کا کسی نہ کسی جگہ پہنچنا لازمی ہے، کسی نہ کسی نقطے پر پہنچیں گے وہ لوگ کہ یہ کس طرح سے ہوا۔ تو اس دوران عمران خان بھی ملنے جاتے ہیں، دیگر پارٹیز کے لوگ بھی ملنے جاتے ہیں، تمام لوگ وہاں جاتے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون جو حکومت کے لوگ ہیں، جب کسی طرح کی بات سامنے آتی ہے تو ان کی فیملیز منع کر دیتی ہے کہ حکومت والے نہ آئیں، اور ہم خود ہی اپنی ڈیڈ باڈی ریسیو کریں گے اور پوسٹ مارٹم کرا لیں گے۔ جس کے بعد وہاں پر کسی کو جانے نہیں دیا جاتا۔ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو باڈی ریسیو کرتے ہیں، پوسٹ مارٹم کرانے کے لیے لے جاتے ہیں، اور پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ صورتحال بنتی ہے ناظرین کرام کہ کل کا دن جب گزرتا ہے سارا دن، تو اس میں مختلف طرح کی آرا سامنے آتی ہے، مختلف لوگوں کی مختلف باتیں ہوتی ہیں، طرح طرح کے خدشات ظاہر کیے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 2 افراد تھے، کوئی کہتا ہے گاڑی کے باہر سے فائرنگ ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ ڈرائیور کو اتار کے مارا گیا، کسی نے کہا کہ سر پہ لگی، کسی نے کہا کہ سینے پہ لگی۔ مختلف طرح کی مختلف باتیں ہیں، اور اس حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھی کہ انہیں پاکستان سے نکلنے پہ کس نے مجبور کیا، اور وہ دبئی تھے تو وہاں سے کس نے نکالا، اور انہیں کینیا کس نے بھیجا۔ تو ناظرین کرام، یہ ساری باتیں چلی رہی تھی۔ اس وقت ابھی مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے، مختلف اینکرز کی آرا بھی سامنے آ رہی تھی، لیکن کہ رات کو 9 بجے ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما، سرکردہ رہنما ہیں، پی ٹی آئی کے ممبر ہیں سرکردہ، ان کی طرف سے پریس کانفرنس ہوتی ہے، جو کہ پی ٹی وی پر بھی نشر کی جاتی ہے۔ دیکھیے، فیصل واوڈہ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ عمران خان کی پارٹی اس وقت اپوزیشن میں ہے، اور وہ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی پریس کانفرنس کے لیے دعوت نامے بھی جاری کر دیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ دعوت نامے جاری ہوتے ہیں کہ فیصل واوڈہ صاحب ایک اہم پریس کانفرنس کریں گے 9 بجے۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی وی پر پورا انتظام کیا جاتا ہے ان کے پریس کانفرنس نشر کرنے کا۔ پھر جو ہے دوسری طرف پی ڈی ایم کے کئی لوگ، کئی صحافی جو پی ڈی ایم کی حمایت کرتے ہیں، تو وہ صحافی یہ کہتے ہوئے اور یہ ٹویٹ کرتے ہوئے پائے گئے کہ رات 9 بجے پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے، رات 9 بجے بڑی خبر آنے والی ہے، رات 9 بجے بڑی خبر آنے والی ہے۔ کسی نے تو یہ بھی کہا کہ یہ سرپرائز عمران خان کے لیے بہت بڑا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں چلتی رہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن 9 بجے جب پریس کانفرنس ہوئی اور فیصل واوڈہ نے اپنی پریس کانفرنس میں مختلف نقطوں پر بات کی۔ انہوں نے کہا ان کو یہاں سے کس نے بھیجا وہ سب جانتے ہیں، انہیں وہاں پہ کس نے مارا وہ یہ بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی ایک نیا نقطہ اٹھایا کہ گاڑی کے اندر سے فائرنگ ہوئی، جو مارنے والا شخص تھا وہ اندر ہی تھا، اندر رہنے والے نے مارا ہے، اور ایک زخم سینے پر بھی ہے، ایک سر پر بھی ہے۔ اور انہوں نے دعوے سے کہا، انہوں نے کہا میرا اس سے رابطہ تھا، میرا آخری وقت تک اس سے رابطہ تھا، میرا فون فرانزی کرا لیا جائے کہ میرا رابطہ تھا یا نہیں تھا، میری اس سے بات چیت تھی یا نہیں تھی۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہ ہی ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب تھے۔ یہ تو خیر سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب نہیں تھے، اور اسٹیبلشمنٹ خود اس وقت تحقیقات کرانا چاہ رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ مدعا سارا حکومت پر ڈالا جا رہا تھا کہ دبئی سے نکلوائے، یہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا، دبئی سے نکلوایا، پھر وہ مجبوراً کینیا چلے گئے۔ جب حکومت کے گلے میں یہ بات آئی ہے تو حکومت نے پریس کانفرنس کا انتظام کیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف اینکرز جو باتیں کر رہے ہیں اس کے تحت یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ جب نون لیگ پر بات آئی تو انہوں نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا اور اس کو پی ٹی وی پر نشر کیا۔ اور وہ ایک بات اور کہی جا رہی ہے مختلف حلقوں کی طرف سے کہ جیسے ہی پریس کانفرنس ختم ہوئی ہے واوڈہ صاحب کی، تو نواز شریف نے فوراً ہی بیان دیا ہے
کہ واوڈا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں اور اس بات پر اس کو فیصلہ اس پر لینا چاہیے، اس کو سننا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو نظر انداز نہیں کرانا چاہیے. پوری مسلم لیگ کی طرف سے یہ والی بات سامنے آئی ہے. اور جب نواز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے تو ان کی فیصل واوڈا کی تقریر کے فوراً 5 منٹ بعد ہی انہوں نے یہ اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اور ان کے گھر کے باہر تمام میڈیا موجود تھا جس سے انہوں نے بات کی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میڈیا کی وہاں موجودگی کا انتظام پہلے سے ہی کیا گیا تھا کہ جیسے یہ کانفرنس ختم ہوگی تو نواز شریف صاحب باہر جا کے کانفرنس کی حمایت کریں گے اور ان کی کہی گئی باتوں کی حمایت کریں گے. اور جو کہ یہاں پہ پاکستان میں اس کو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے تمام صحافی حضرات کی طرف سے، زیادہ تر لوگوں کی طرف سے، زیادہ تر صحافی حضرات کی طرف سے اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس واوڈا صاحب کی تھی ٹوٹل عمران خان کے خلاف تھی. عمران خان کو اس بیچ میں لپیٹا گیا اور تمام الزام، تمام مدعا انہیں پر ڈال دیا گیا ہے کون ہے کیا ہے. اور یہاں پر انہوں نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر مجھے کچھ کیا جاتا ہے تو 3 گھنٹے کے اندر مجھے نقصان پہنچانے والا بھی مارا جائے گا. تو دیکھیے صورتحال اس وقت عجیب سی ہو رہی ہے کہ بس وہی سلسلہ شروع ہے نا کہ اسمبلی اگر میری حکومت نہیں ہے تو اسمبلی میں سے لوگوں کو توڑو، وہاں سے توڑ کے اسمبلی اپنے حمایت یافتہ بناؤ اور دوسرے کی حکومت گراؤ. دوسری حکومت آ گئی تو پھر وہ پہلے والا سوچتا ہے کہ میں بھی اسی طرح کروں، اس کو اندر سے توڑوں اور اس کو پھر اپنی حمایت میں بنا لوں. اب یہاں بھی ہو رہا ہے کہ کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ ایک پارٹی کے حق میں ہو گئے تو دوسری پارٹی کی کوشش ہے کہ اس کے بندے توڑ کے اسی کے خلاف استعمال کیے جائے. یہ سلسلے ہوتے رہے، پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے اور یہی چلتا ہے یہاں پہ، یہی سب کچھ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے لوگ ایک دوسرے پر ایک پارٹیاں جو ہے ایک دوسرے پر الزامات لگاتی ہیں اور ان کے بندے توڑ کر انہیں پہ الزام لگایا جاتا ہے. یہ سلسلے پرانے ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر. تو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت جو ہے. اس کی فیملی جو ہے ارشد شریف صاحب کی جو فیملی ہے وہ کافی کرائسس میں ہے، ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا، نئی نئی باتیں کر رہے ہیں. اب ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے کسی کا بھی ہے وہ اسٹیٹمنٹ اس پر سبقت نہیں لے جا سکتا جو ان کی والدہ اور ان کی وائف کہیں گی. جو رابطے ان کی وائف اور اپنی والدہ سے تھے وہ کسی دوسرے سے نہیں تھے. ظاہر انہوں نے ہر بات ان کو بتائی ہوگی، تمام ریکارڈز ان کے لیے رکھے ہوں گے. جبکہ فیصل واوڈا نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا فون اور لیپ ٹاپ اب نہیں ملے گا، غائب کر دیا گیا ہے. تو یہ سب کہنے کا بہت کچھ مقصد ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. کیس کے نوعیت بھی تبدیل کرنے کی بات ہو سکتی ہے کہ بالکل اس کو یکسر پلٹ دیا جائے. اور پلٹا ہی ہے اس طرح سے نا، لوگوں کے ذہن میں دو رائے آ گئی ہیں کہ ایک طرف تو ابھی پہلے کچھ اور سوچا جا رہا تھا، اب ان سب باتوں کے بعد کچھ اور سوچا جا رہا ہے. لوگ ڈبل مائنڈ ہو گئے. اور جو اس فیملی سے ہمدردی رکھ رہے تھے ان کوشش کی گئی ہے کہ ان ہمدردی رکھنے والوں کو کے لیے اس فیملی کے فیملی سے نفرت کے جذبات پیدا کیے جائے. تو بہت ساری کوششیں اس طرح کی ہو رہی ہیں. دیکھیے ابھی کیا ہوتا ہے آگے. اور ابھی جو اسٹیٹمنٹ آتے ہیں مختلف پارٹیز کے مختلف جگہوں سے اور ان کے گھر والوں کے، آج تدفین کے بعد جو کچھ بھی بات ہوتی ہے پھر اس کو دیکھا جائے گا، اسی پہ آگے بڑھیں گے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں اور دعا کریں کہ پاکستان میں آئندہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو. جس کسی نے بھی مخالفت کی ہے اسے دنیا سے جانا پڑتا ہے، چاہے وہ کہیں کی بھی مخالفت ہو. تو یہ تو دنیا کا اصول ہے. زمین جائیداد کے لیے لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ تو حکومتیں ہیں یہاں پہ، تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ حکومتوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بس آپ سے درخواست ہے کہ اپنے حالات کے لیے اور اپنے ملک کے حالات کے لیے دعا کیجیے، پاکستان کی بہتری کے لیے دعا کیجیے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان یہ جو کل مارچ ہونے جا رہا ہے یہ خونی مارچ ہوگا، کئی لاشیں ہوگی، کئی لاشیں گریں گی. اس طرح سے مارچ کو بھی سبوتاژ کیا گیا ہے، مارچ کی اہمیت کو ختم کیا گیا ہے اور لوگوں کو ڈرایا گیا ہے کہ لوگ باہر نہ نکلیں، مارچ میں نہ جائیں. ٹوٹل بات ساری یہ کی گئی ہے کہ مارچ میں نہ جائیں، مارچ کو ختم کر دیا جائے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے. بہرحال مارچ تو پہلے سے ہی کہا جا رہا تھا کہ ظاہر مارچ پہلے بھی کوشش کی گئی تھی مارچ کرنے کی، تو اس پر حملہ کر دیا گیا تھا آنسو گیس سے اور گولیوں سے. کافی 4-5 لوگ شہید بھی ہو گئے تھے. تو ابھی بھی خطرہ تو ہے ان سب باتوں کا، لیکن اب مارچ سے پہلے ایک اندر کا ہی آدمی جو یہ باتیں کرتا ہے تو پھر اسے بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ اسے دوسری پارٹی نے ٹریپ کیا ہے، اسے اپنے ساتھ ملایا ہے، اس کو اپنے ساتھ ملا کر. اور کہتے ہیں نا کہ سانپ کو دودھ پلایا جائے وہی سب سے پہلے ڈستا ہے جس سانپ کو دودھ پلایا جائے.
تو وہی والی بات نظر آتی ہے، تو آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید ہے، آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیجیے۔ اللہ حافظ۔